ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ یہ خطاب ایمان والوں سے ہوا ہے، نہ کہ غیر ایمان والوں سے، اور دوسری کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھنی چاہیے کہ صرف ایمان لانا یعنی کہ زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ مکمل اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے۔ اس کے برعکس اس کے اندر اس ایمان لانے کے اندر ایک کمی رہ گئی ہے جو مکمل اسلام لانے کے اندر ابھی وہ مکمل اسلام نہیں لایا ہے۔ آج کا موضوع سخن میرا اسی بات پر ہے کہ کامل ایمان والا کون؟ ہم آج اپنے گرد و نواح کے اندر دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی حرکات و سکنات کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور ہر قسم کی برائی میں ملوث ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا آپ کون ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں یا میں ایمان والا ہوں۔ تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ مکمل ایمان سے وہ شخص ابھی کوسوں دور ہے۔ مکمل ایمان اس شخص کے اندر ابھی صلاحیت نہیں کرا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ آپ لوہے کو دیکھیں، لوہے کو جب کسی آگ پر رکھیں تو وہ لوہا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوہا اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس لوہے کے اندر لوہے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب وہ لوہا نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ لوہا رہا نہیں، یعنی کہ جو کام آگ کرتی تھی وہ کام اب لوہا کرے گا، یعنی کہ آگ کا کام جلانا ہے تو وہ لوہا بھی جلا دے گا۔ اسی طریقے سے جب ایمان والا اسلام میں پورا داخل ہو جائے گا تو اس کے اندر بھی یہ خصوصیت پیدا ہو جائے گی کہ کہ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ وہ تمام شعبے جات کے اندر پورے اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کرنے کا انداز وہ ہے جو اسلام نے اسے بتایا، اس کا چلنے کا انداز، اس کا بیٹھنے کا انداز، اس کا بولنے کا انداز، الغرض تمام امور کے اندر وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بالکل تمام امور اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کا جو مطلوب ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اس سے کنارہ کشی کی جائے گی یعنی کہ ہم مکمل اسلام میں داخل نہ ہوں تو یہ ہمارے اپنے لیے برائی کا سبب باعث بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اس کمال کو نہیں پاتا ہے، یعنی کہ ایک کسی بھی چیز کا ایک ہوتا ہے، ایک درمیانی درجہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کا کمال۔ اگر کوئی شخص اس کے کمال کو نہیں پائے گا تو وہ اس کے ثمرات کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جب وہ اس کے ثمرات کو حاصل نہیں کر سکتا تو وہ اس کے عروج کو حاصل نہیں کر سکتا، تو گویا کہ وہ اس کے اندر کامل نہیں ہوا۔ علامہ اقبال کے شعر پہ اکتفا کروں گا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔